إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. آج ہماری یہ گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے آج کی کلاس ہماری 46 نمبر کلاس ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے 12ویں سپارے میں سورۃ یوسف سے آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ یوسف یہ قرآن مجید کی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ یوسف شاید اسی بنا پہ ہے کہ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جس انداز سے اللہ رب العزت نے اس صورت میں تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا ہے، اس انداز سے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام کے اس انداز سے واقعات بیان نہیں ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اے انسان سمجھ لے، دنیا کی مشکلات بہت ہوتی ہیں، لیکن انجام ان لوگوں کو ملتا ہے جو نتیجتاً کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں انجام کے اعتبار سے کامیاب کرتا ہے. دنیا کسی کے لیے جنت نہیں بن سکتی. ایک اصول اور قانون ذہن میں رکھ لیجئے کہ دنیا کبھی بھی کسی کے لیے جنت نہیں بن سکتی. آپ دنیا بھر کے ساز و سامان جمع کر لیں، راحت اور سکون کی سب چیزیں مہیا کر لیں، کسی ایسے جزیرے پہ چلے جائیں کہ جس کی آب و ہوا 12 مہینے ایک ہی طرح کی رہے اور کوئی موسم میں پریشانی نہ آئے، انسان کے پاس جو چاہے کھانے کے لیے حاضر کر دیا جائے، جہاں چاہے سواریاں موجود ہوں، لیکن پھر بھی دنیا میں جنت نہیں مل سکتی. اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہمیشہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بعض دفعہ اپنے ہاں مقام اور درجہ بہت بڑا رکھا ہوتا ہے، لیکن انسان کے اعمال اس لیول کے نہیں ہوتے ہیں، انسان کے عمل اتنے نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ تھوڑی سی تکلیف دے کے، کچھ تھوڑی سی مشکلات میں ڈال کے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. یعنی اعمال اتنے نہیں ہوتے ہیں، لیکن تکلیفوں پہ صبر کرنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. تو سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت ساری سبق آزمود باتیں ہیں. سورۃ یوسف مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا انداز وہی ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آخرت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ چیزیں بیان ہوتی ہیں. ان میں سے اس صورت میں بھی اسی انداز سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الف لام را، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہے، جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، جس سے ہم معنی یہی لیتے ہیں کہ یہ ان آیات یا ان چیزوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے متشابہات قرار دیا ہے، جن کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اس کو لانے کی حکمت شاید یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے قرآن مجید انہی حروف سے بنایا گیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں کسی اور کی ہے تو آؤ میدان خالی ہے، اس کلام کی طرح کوئی کلام بنا کے دکھا دو، لیکن مجال ہے، جرت ہے کہ کوئی انسان قیامت کی دیواروں تک اس طرح کا کوئی کلام بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات، یہ آیات ہیں الکتاب المبین، اس کتاب کی جو واضح کتاب ہے، مبین جو واضح روشن کتاب ہے، یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تلک آیات، اور یہ دور کا اشارہ کر کے عظمت اور مقام دینا ہے۔ عربی میں الفاظ لفظ عظیم، لفظ بہت بڑا، لفظ بڑا افضل ہے، بڑا اچھا ہے، اس کی بجائے الفاظ کے بناؤں میں ایسی تبدیلی کر دی جاتی ہے کہ یہ والے معنی خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو ہاذی ہی آیات کی جگہ تلک آیات الکتاب لگا کے یہ معنی پیدا کر دیا گیا کہ یہ بڑی آیات ہیں، بڑی عظیم آیات ہے۔ کس کی ہیں؟ الکتاب المبین، جو روشن کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ انزلناہ، انا اور انزلنا، انا کا معنی بے شک ہے اور انزلنا کا معنی ہم نے نازل کیا ہے۔ اب نازل کیا ہم نے، یہاں پہ پھر میں پیچھے والی جو بات میں بار بار بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمع کا لفظ اس لیے بولتا ہے، اس کو بڑا فرمان اور بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو جمع کرتا ہے تو اس بات کو بڑا کرنا مقصود ہے۔ بے شک ہم نے نازل کیا، اب اس جمع کی ضمیر لا کے یہ معنی لائے گا، اور پھر انا، بے شک ہم نے، نون جمع کا اور انا ہر مشبہ بالفعل لا کے کہ یقیناً پکی بات ہے ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو قرآناً عربیاً، عربی زبان میں بنا کے، عربی زبان کا قرآن بنا کے ہم نے نازل کیا ہے، اس لیے کہ عربی زبان ایک ام اللغات ہے، ایک ایسی زبان ہے جس زبان کے اندر ایسے ایسے انداز اور اتنے اسالیب سے بات کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی کسی اور زبان میں اس طرح کے انداز اور اس چیز طریقے سے مفاہیم کو نہیں بیان کیا جا سکتا جیسے عربی میں ہے۔ عربی کا معنی ہے بولنے والا، اور یعنی اس لفظ عربی کا معنی ہی بولنے والا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں باقی تمام کو عجمی بولا جاتا ہے۔ عجمی اس کو کہتے ہیں گونگے کو، گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عربی زبان بولنے والے ہیں اور جو عرب نہیں ہیں وہ سارے کے سارے گونگے ہیں۔ جب عربی زبان کو دوسری زبانوں کے سامنے رکھا جائے تو یقیناً ایسے ہی ہے کہ عربی زبان میں جتنے اسالیب ہیں بیان کرنے کے، اتنے کسی اور زبان میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ قرآناً عربیاً، بے شک ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، نحن نقص، نحن بے شک ہم، نقص علیک بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، قصص یہاں پر بھی مصدر ہے جس کا معنی ہے بیان کرنا،
ہم بیان کرتے ہیں آپ کے اوپر بہت اچھا بیان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر ہم بہت اچھی چیزیں بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ھذا القرآن، اس قرآن کی، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ پہ بیان کرتے ہیں احسن القصص کو بسبب اس کے کہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف اس قرآن کو، اس قرآن کی بدولت ہم آپ کے اوپر بہت اچھے بیانات اور واقعات بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک وَإِن كُنْتَ، اور ان یہاں پہ انا کے معنی میں، ان اس کو اس لیے لایا گیا کہ آگے خبر پہ لام آ رہا ہے، یہ جب انا کی خبر پہ لام آتا ہے تو نون کو مخففہ کر دیا جاتا ہے، شد کی بجائے صرف ایک جزم پہ کافی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک کنت آپ تھے، من قبلی ہی، اس قرآن مجید سے پہلے، لمن الغافلین، نہ جاننے والوں میں سے، یعنی غافل کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں آپ ان چیزوں کو پہلے نہیں جانتے تھے، لمن الغافلین، آپ ان چیزوں سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں آپ کو اس سے پہلے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا۔ ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک آپ ان سے پہلے بے خبر تھے، یعنی ان واقعات کا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے کہ ما کان و ما یکون سب چیزوں کی خبر رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب شروع ہوتا ہے وہ بیان، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا ذرا یاد کیجئے یا اس بات کو نوٹ کیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، ان کو کس حال میں دیکھا ہے؟ رأیتهم لی ساجدین، میں نے ان کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے وہ نبی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ بیٹے کا خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یقیناً اس خواب کی تعبیر بہت سال بعد جا کے مصر میں تعبیر پوری ہوتی ہے، جب یوسف علیہ السلام وہاں جا کے عزیز مصر کی جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھائی اور ماں باپ جا کے یوسف علیہ السلام کے آگے جو ہے وہ جھکتے ہیں، وہاں جا کے اس خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کے مشن کے پورے ہونے پہ۔ لیکن یہ خواب بچپن میں آتا ہے۔ باپ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا۔ نتیجہ کیا ہوگا اگر تو نے بیان کیا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے کوئی سازش نہ کر دیں، تیرے لیے کوئی تدبیر، تیرے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لیں۔ یہ جو حسد ہے نا کہ میں بڑا بنوں دوسرا کوئی نہ بڑھے، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا سب سے پہلے ابلیس نے یہی کہا تھا نا کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یوسف علیہ السلام کو نبوت یعقوب علیہ السلام کے بعد نبی یوسف علیہ السلام نے ہونا تھا۔ تو اس موقع پہ بھائی کہیں یہ نہ حسد کر دیں کہ اچھا یوسف بن رہا ہے،
لہذا کوئی سازش نہ کریں، اس لیے اپنا اس خواب کو نہ بتانا۔ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ وجہ اور سبب ہے نہ بیان کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ بے شک شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے۔ اے میرے بیٹے یوسف، اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر دیں، اس لیے کہ شیطان ہے جو انسان کو سازش پہ ابھارتا ہے، شیطان ہے جو دشمنی نکالتا ہے، ورنہ وہ ہے تو تیرے بھائی، وہ ہیں تو بھائی۔ اور خواب کی تعبیر میں کم از کم بھائیوں کو ستارہ تو کہا گیا ہے نا، ستاروں کو کوئی کوئلہ تو نہیں نہ کہا گیا، کوئی مٹی یا پتھر تو نہیں نہ کہا گیا۔ اگر سورج چاند ماں باپ ہیں تو بھائیوں کو تو ستاروں سے تعبیر کیا گیا ہے، تو ستارے بھی تو ویلیو رکھتے ہوتے ہیں نا۔ تو فرمایا شیطان ہے جو دشمن ہے، شیطان ہے جو دشمنی کرتا ہے، اس لیے بچ کے رہ جائے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے نا، تو اس نعمت کو لوگوں کے اندر پھیلاتے پھرنا کہ لوگوں مجھے یہ مل گیا، میں یہ بڑا ہو گیا ہوں، یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے اندر ایک شیخی پن نہیں ہونا چاہیے، شوخ پن جسے کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو اعجاب النفس یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں بیٹھتا ہے اپنی تعریف کرتا ہے، او میں نے یہ کر دیا، او میں یہ بڑا ہوں، او میرے پاس یہ، میں یہ کر لیا۔ یہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جتنی اپنی نعمت کو چھپاتا ہے اتنا ہی انسان، نعمت کے چھپانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اس طرح کر کے چھپا دے کہ نعمت کا جو ہے وہ جس کو بخل کہتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں، وہ ہو جائے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ بخل بھی نہیں چاہیے، اور حد سے زیادہ بڑھ کے اسراف یا تکبر یا تعجب بالنفس یہ ہونا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ انسان کو اللہ کی نعمت پہ شکر ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار عملاً ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے بول بول کے بتائے ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہم یہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو یہ تعلیمات دی، اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب آگے وجہ بیان کی، فرمایا کہ اسی طرح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ عظمت والا خواب دیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ بڑا مرتبہ دینا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو، جیسے اللہ نے آپ کو خواب بڑا دیا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ آپ کو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، اللہ تعالیٰ یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا۔ یعنی اس خواب کی گویا کہ تعبیر یہ ہے کہ جیسے اللہ نے تجھے خواب دیا ہے ویسے اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا، تجھے اختیار کرے گا، دوسروں میں سے برگزیدہ بنائے گا، یعنی تجھے اپنے لیے خاص کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی یا معاملہ فہمی کی، معاملات کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا۔ تأویل الاحادیث کا مطلب خواب کی تعبیر بھی ہے، اور تأویل الاحادیث کا مطلب معاملات کو سمجھنے کا بھی ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نعمت آپ کو عطا فرمائے گا جو کہ نبوت کی نعمت ہو سکتی ہے۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اسی طرح آل یعقوب، آگے دوسرے آل یعقوب پہ، یعقوب علیہ السلام کی نسل کے آگے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کرتا رہے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل، جیسے اللہ نے آپ کے آباء و اجداد پہ اس نعمت کو پورا کیا ہے، جن میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ہیں۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے، حکمت والا ہے، علیم ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کون سا مرتبہ دینا ہے، کس کو کس مرتبے پہ رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے۔ وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ پوری حکمت سے کرتا ہے۔ اور یہ تھا خواب کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بعد والد کی طرف سے اس خواب کے بارے میں رہنمائی۔ لَقَدْ كَانَ فِي یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں اور اس کے بھائیوں کے اس واقعے میں آیات نشانیاں ہیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے۔ کون ہے دریافت کرنے والے؟ کون ہے پوچھنے والے؟ اس میں کچھ مفسرین نے اس سورت کا شان نزول بیان کیا ہے۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ جو بہت بڑا خوبصورت نوجوان تھا نبیوں کا، اور ادھر یعنی اس مصر میں آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کس واقعے میں ہے، اور بھائیوں کے اس کے معاملے میں آیات للسائلین، بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یا اگر یہ شان نزول نہ بھی ہو، جو لوگ یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کے بارے میں، یا جو بھی لوگ اسلام کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، اس دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے اس میں واقعے میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں۔ اب واقعے کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، بھائیوں نے کہا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لیوسف، یوسف اور اس کا بھائی یوسف علیہ السلام، اور ایک اس کا بھائی بنیامین تھا، یہ دونوں جو ہیں بعض روایات میں ایک ہی ماں کے تھے، یا یہ ہے ان دونوں کی مائیں الگ الگ تھیں، لیکن یہ زیادہ پسندیدہ تھے، یعقوب علیہ السلام کی طرف زیادہ پیار محبت کرتے تھے، جبکہ دوسرے بھائی جو ہے یوسف کے سکے بھائی یا بنیامین کے سکے بھائی نہیں تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت اور زیادہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی یہ وحی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نبی بنانا ہے۔ تو اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہم سے زیادہ، الی ابینا، ہمارے والد کی طرف، ونحن عصبہ، جبکہ ہم تو بڑی مضبوط جماعت ہیں، ہم تو بڑے ہی طاقتور جماعت ہیں، ہمیں زیادہ ہونا چاہیے مرتبے میں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ جو ہے بڑی سری غلطی میں ہے، لفی ضلال مبین یعنی ایک بڑی غلطی کر رہا ہے کہ وہ یوسف سے اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سے زیادہ نہیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہ واقعات پہلی امتوں کے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی بنیاد پہ تو یقیناً یعقوب علیہ السلام کو اس لیے محبت حاصل تھی، لیکن ہمارے لیے ایک حکم ہے اسلام کے اندر، انسان کو اپنی اولاد میں انصاف کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ دلی لگاؤ کسی کی طرف زیادہ ہو جائے، لیکن لین دین میں، عطا کرنے میں انسان کو اپنی اولاد میں برابری کرنا ہوتی ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ یہ دونوں بھائی زیادہ ہیں، لہذا کیا ہم کریں؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، اب سب سے زیادہ تو یوسف تھے، لہذا کہنے لگے کہ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ ارضا، یا اسے پھینک دو کسی ایسی زمین میں، ایسی جگہ یعنی کسی دور کی زمین میں جا کے اسے جو ہے وہ پھینک دو، نہ معلوم جگہ پہ جا کے اسے جو ہے چھوڑ کے آ جاؤ، یخلو لکم وجہ ابیکم، نتیجتاً تمہارا باپ تمہارے لیے فارغ ہو جائے گا، یعنی اس کا چہرہ، اس کی محبت خالص تمہارے لیے ہو جائے گی، یخلو لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس واقعے کے بعد تم توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا اور نیک لوگ بن جانا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، وتکونوا، اور ہو جاؤ اس کے بعد نیک لوگوں میں سے۔ قال قائل منہم، ایک ان میں سے بڑے شفقت والا تھا، اس نے بڑے سنبھلتے سنبھلتے یہ بات کہی، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، تو کیا کریں؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے کسی کنویں کے تہ میں پھینک دو، غیابات یعنی ایک پوشیدہ جگہ، الجب کنویں کو بولتے ہیں، کسی کنویں کے اندر پھینک دو، يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَاتِ، جس کو بعض قافلے جو ہیں اس کو اٹھا لیں گے، کیونکہ قافلے آ کے کنویں کے اندر جو ہے وہ ڈول ڈالتے ہیں، وہاں سے نکالتے ہیں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، یعنی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو قتل کی بجائے یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دو اور وہاں سے اس کو کوئی قافلہ اٹھا کے لے جائے گا، تمہارا کام بھی پورا ہو جائے گا
اور تمہارے اوپر قتل کا کیس بھی نہیں، یعنی قتل کا جو گناہ بھی تمہارے اوپر نہیں پڑے گا۔ اب اس بات پہ متفق ہو جاتے ہیں تو اب اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے والد کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے اور کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے باپ، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہ آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے، لا تأمنا، ہمارے پہ کوئی اعتبار نہیں کرتے ہو، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھے ہیں، آپ ہمارے اعتبار نہیں کرتے ہو۔ یعنی گویا کہ اپنی بات، اپنا مطلب کہنے سے پہلے کوئی تھوڑی سی، وہ کہتے ہیں نا کہ لچکانے والی باتیں کرنا، کہ چلو یار ہم تو ہیں ہی اچھے، کوئی کام نکالنا ہوتا ہے نا تو پہلے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ارسلہ معنا غدا، کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یرتع ویلعب، کھیلے کودے گا، یعنی ہمارے ساتھ جائے گا تو یہاں پہ گھر میں بند رہتا ہے، ہمارے ساتھ جائے گا تو کھیلے گا کودے گا، وہاں پہ جو ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ ارسلہ معنا غدا یرتع کا ویسے لفظی معنی کھانا کا ہوتا ہے، یعنی جیسے چارہ کھلایا جاتا ہے نا تو اس میں اس کے لیے کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا، تو یعنی کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اپنی بات کو پکا کہ بے شک یقیناً ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں یقیناً اس کے لیے حفاظت کرنے والے۔ اب یہاں پہ جملہ اسمیہ بولا اور اس کو جب بھیجنے کی بات کی وہاں پہ امر بول ارسلہ معنا غدا، بھیجیے اسے آئندہ کل ہمارے پاس، اور یرتع ویلعب، کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، اور ہم تو اس کی ہمیشہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم اس کی، یہ نہیں کہا کہ کل ہم اس کی حفاظت کریں گے، کہ ہم ہمیشہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون، باپ نے کہا بیٹو مجھے تھوڑا سا غم ہے، ڈر ہے، لا يحزنني، مجھے تھوڑا سا حزن ہے، ان تذهبوا به، کہیں تم اس کو لے جاؤ، واخاف ان ياكله الذئب، اور مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب، اسے کوئی بھیڑیا کھا لے، وانتم عنه غافلون، اور تم اس سے غافل ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے، بھیڑیا اس کو اٹھا لے جائے۔ بھائیوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا لے، طاقت اور جماعت کے ہوتے ہوئے اگر اس کو کسی نے بھیڑیا کھا لیا، انا اذا لخاسرون، ہم تو اس صورت میں بہت ہی خسارے میں پڑنے والے ہو جائیں گے۔ فلما ذهبوا به، جب اس کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، وَأَجْمَعُوا، اور پختہ ارادہ کر لیا، اپنے ارادے کو جمع کر لینا، پختہ ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کو اب وہ کنویں میں ڈالیں گے، پھینکیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اب اللہ تعالیٰ کے وحی کرنے کے بہت سے انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی وحی کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کرنے لگے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہد کی مکھی ہے نا اس کے بارے میں فرمایا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے اس نحل کی طرف بھی وحی کی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ کیا انداز تھا؟ اللہ نے کوئی بات دل میں ڈال دی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ اے یوسف ایک وقت آئے گا کہ تو انہیں ان کی یہ حرکت انہیں بتائے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس وقت پتہ نہیں ہوگا، انہیں یاد نہیں ہوگا، آپ ان کو بتاؤ گے انہوں نے کیا حرکت کی ہے۔ یعنی گویا کہ آپ فکر نہ کرو، آپ بچ جاؤ گے کہ ایسے مرتبے پہ جاؤ گے کہ یہ لوگ بھول چکے ہوں گے اور آپ ان کو یہ واقعہ یاد دلاؤ گے۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا
اور یہاں پہ کچھ آتا ہے کہ اس کی قمیض اتار لی اور اس کو ایک بکری کا جو ہے وہ خون لگا کے لے کے چلے گئے، لیکن یہ بھول گئے کہ قمیض کو پھاڑا تو ہے ہی نہیں ہے، آخر بھیڑیے نے کوئی قمیض اتار کے تو نہیں نہ کھایا ہوگا، تو قمیض تو پھٹی نہیں تھی، ویسی اس کو لے گئے۔ تو فرمایا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے عشاء کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور اپنے باپ کے پاس آئے، عشاء کے ٹائم، یبکون، روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، اے ہمارے باپ، ہم نے تو دوڑ لگانے میں مقابلہ کیا، یعنی دوڑنے لگے۔ اب دوڑتے دوڑتے تو انسان کتنا دور نکل جاتا ہے۔ انا ذهبنا نستبق، ہم شروع ہوئے دوڑنے میں۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ تم چھوٹے ہو، یہاں بیٹھے رہو، ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ بے شک ہماری بات کو ماننے والے تو ہیں نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ پتہ ہے کہ باپ اتنا جلدی نہیں مانے گا، پتہ ہے کہ وہ ہماری بات کو اتنی جلدی تصدیق نہیں کرے گا، لیکن اس وقت کو اتنے آلات تو تھے نہیں ہیں، اتنے سیکنڈوں اور منٹوں کے سفر تو تھے نہیں کہ فوری دوڑو بھاگو اور ادھر سے ادھر جاؤ اور کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ اور ابھی جا کے جو ہے وہ انکوائری کر لو۔ اب یہاں پہ اللہ کی ذات پہ قربان چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اتنا معجزہ دیتا ہے، اتنا علم دیتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا اور نبی اسے جو ہے زبردستی لے سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی یعقوب علیہ السلام کو بتا سکتا ہے نا، رات کو بتا سکتا ہے کہ وہ دیکھو یوسف فلاں کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو نکال لو۔ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، قافلہ لے کے نکل گیا یوسف علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بتا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک نبی مختار کل ہوتا ہے، نہیں، نبی بھی ایک انسان ہے اور انسانوں میں سے بہت بڑے مرتبے اور مقام والا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار یا اس کے پاس علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اسے عطا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اپنے قمیص لے کے آئے اور کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑنا شروع کیا۔ سباق کہتے ہیں کہ دوڑ کے اندر مقابلہ لگانا۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اپنے ساز و سامان کے پاس یوسف کو چھوڑا اور اسے تو بھیڑیے نے آ کے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات شاید نہ مانیں، آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اب یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ ایک جھوٹا خون جو ہے وہ لگا کے آ گئے۔ ایک جھوٹا خون، جیسے میں نے بتایا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بھیڑیا جو ہے، یعنی ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کے بچے کا خون جو ہے اس قمیض کو اس میں جو ہے وہ لت پت کر دیا، لیکن قمیض کو پھاڑنا بھول گئے کہ قمیض کو پھاڑنا بھی چاہیے، جس کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ بھیڑیا والا معاملہ نہیں ہے۔ آگے سے یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا کہ اے میرے بیٹو، یہ معاملہ وہ نہیں ہے بھیڑیے کے کھانے کے نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں ایک بات بنا لی ہے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو قمیص لے کے آئے ہو نا، یہ ایک معاملہ ہے جو تم نے دلوں میں بنا لیا ہے، یہ بھیڑیے کے کھانے والی بات نہیں ہے۔ فصبر جمیل، بس صبر کرنا ہی اچھا ہے، صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ فوری، اب دیکھیں کتنے بڑے واضح دلائل موجود ہیں کہ بھائی ہی ہیں جو یوسف کو نعوذ باللہ کنویں میں پھینک کے یا ایک لحاظ سے ایسا معاملہ کر کے آ رہے ہیں کہ آئندہ کبھی نہیں ملے گا، گویا کہ قتل کر کے آ رہے ہیں۔ ایک باپ کے لیے بیٹے کا قتل ہونا، اس سے بڑا کوئی جرم ہوتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی بڑا غم ہوتا ہے
کہ ایک بیٹے کے لیے ایک محبوب بیٹا جو ہے وہ گم ہو جائے، ختم، بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس پہ کوئی جزا فضا نہیں کی، میں تمہیں ماروں گا، تمہارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، نہیں، فرمایا فصبر جمیل، صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے مدد اس پہ جو تم بیان کر رہے ہو نا، اس میں اللہ میری مدد کرے گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہے میری جو اس پہ مدد کرنے والا ہے۔ وجاءت سیارت، اب دوسری طرف ایک قافلہ آیا، سیارت القافلے کو بولا جاتا ہے، جیسے آج کل تو گاڑی کے اوپر سیارت بول دیا جاتا ہے، لیکن سیارہ کا مطلب ہے چلنے والے، تو گاڑی بھی چونکہ چلنے والی اور قافلے بھی چلا کرتے تھے، تو اس لیے وجاءت سیارت، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا۔ وارد کون ہوتا ہے؟ قافلے کے اندر وہ شخص ہوتا ہے جو قافلے کے آگے آگے چلتا ہے اور پانی کی تلاش کرتا ہے، جہاں اسے پانی ملتا ہے قافلے کو اطلاع دیتا ہے کہ یہاں پہ پانی موجود ہے، لہذا اب یہاں پہ پڑاؤ کر سکتے ہیں۔ فارسلوا واردہم، تو اپنے وارد کو، اپنے پانی لانے والے کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ۔ فادلا دلوہ، اس نے اپنے ڈول کو لٹکایا کنویں کے اندر۔ اب آگے یوسف علیہ السلام نیچے پانی، کنویں کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ اتنا گہرا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، جیسے جیسے آپ اوپر نکالتے جاؤ اسی طرح نیچے سے اور سمتا رہتا ہے، لیکن اس کی زمین ہوتی ہے، طے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کنویں کے اندر کوئی پانی کے نیچے زمین نہیں ہوتی ہے اور نیچے گہرا ہوتا ہے، نہیں، ایک زمین ہوتی ہے کنویں کے اندر اور اس کی اوپر والی سطح تک پانی رہتا ہے، اس سے اوپر جیسے جیسے پانی نکالتے جائیں نیچے سے اور سمتا رہتا ہے۔ تو جیسے اس ڈول ڈالا اس میں پانی کھینچنے کے لیے، تو نیچے سے یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑی۔ اب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو ڈول والے نے زور سے کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اب وہ تو جیسے اس نے دیکھا کہ یہ جو ہے آگے سے ایک نوجوان ایک خوبصورت بچہ آیا ہے، تو اس دور میں انسانوں کی بھی ایک تجارت ہوتی تھی، باقاعدہ بیچے جاتے تھے، غلام بنائے گئے انہیں بیچا جاتا تھا۔ اسلام کے اندر آ کے اس چیز کو ایک لمٹ میں مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے قبیلے دوسرے قبیلوں کے لوگوں کو لوٹ مار لے لیتے تھے اور لوگوں کو لوٹ مار کر کے آگے انسانوں کو جا کے دوسرے انسانوں کو فروخت کر دیتے تھے۔ اور اس وقت آمد و رفت اتنی تیز نہیں تھی کہ کوئی بھاگ جائے، کہاں بھاگے گا؟ جا کے سواری پہ اس کو پکڑ لیں گے، بھاگ کوئی سکتا نہیں تھا، تو یہ انسانوں کی تجارت چلتی تھی۔ تو اس ڈول والے نے جیسے ڈول ڈالا، آگے سے یوسف علیہ السلام نکلے، قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگے واہ واہ، خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک لڑکا ہے، یہ تو ایک لڑکا نکلا ہے، یہ تو ایک بچہ نکل آیا ہے، یعنی پانی کے ساتھ۔ اب یہ تھا کہ اگر یہ بچہ نکل آیا تو ظاہر ہے قریب کسی کا گرا ہوگا اور اس کو جا کے ہم بیچیں گے آگے، تو اس لیے یہ ایک گویا کہ ایک سامان مل گیا جو بیچنے والا تھا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب انہوں نے اس سامان کو چھپا لیا بطور سامان تجارت غلام۔ وَأَسَرُّوهُ، اور اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چھپا لیا، بِضَاعَةً، ایک تجارت کا سامان بنا کے۔ گویا کہ پورے قافلے والوں کو نہ بتایا، بس جس نے نکالا تھا اسی نے چھپا لیا یا کچھ لوگوں کو بتایا، اس لیے کہ اگر سب کو پتہ چل جاتا تو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، تو اس کو چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً میں ایسی تفاسیر لکھی ہیں کہ بھائی وہاں پہ بھی پہنچ گئے تھے اور بھائی بھی موجود تھے جب کنویں سے نکالا گیا، اور بھائیوں نے اس کو بطور تجارت کے سامان کے بنا کے ان کو بیچ دیا فلاں فلاں، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انہیں چھپایا یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت بنا کے، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ وَشَرَوْهُ،
بثمن بخس دراہم معدودہ. یہ جو لفظ شرا ہوتا ہے، شرا یا شری، یہ بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں پہ بیچنے کے معنی میں ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، اور انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تھوڑی سی قیمت، دراہم معدودہ. اب اس کی آگے وضاحت ہے، چند ایک درہموں کے بدلے یوسف کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ جو ہے وہ کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے، بڑے ہی لاپرواہ تھے، یعنی کوئی اہمیت نہیں دی ہے کہ یہ کوئی بڑا ہی بچہ ہے اور بہت ہی عمدہ ہے اور فلاں ہے. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اب جس نے خریدا تھا، کہا جاتا ہے کہ مصر کا اس وقت جو حکمران تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید، اور جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ اس کا وزیر خزانہ تھا، اور اس وزیر خزانہ کی جو بیوی ہے اس کا نام تھا راعیل، یا کچھ روایات میں اس کا نام زلیخا تھا، مشہور زلیخا ہے، جبکہ راعیل بھی نام اس میں مورخین نے لکھا ہے. وقال الذي اشتراه من مصر، جس نے مصر میں اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا لامراته اکرمی مثواہ، کہ اس کے رہنے کو، اس کے رہن سہن کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ رکھو. اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا، عسى کیونکہ اولاد نہیں تھی، امید ہے کہ یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، ان ينفعنا ہمیں یعنی بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا، او نتخذ ولدا یا اسی کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. کیونکہ بڑا خوبصورت ایک نوجوان ہے، انتہائی خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حسن دیا ہے اس کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، اور باقی حسن جو ہے وہ باقی دنیا کے لوگوں کو دیا. تو بڑے ہی خوبصورت تھے. فرمایا اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس طرح کر کے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین مصر میں جگہ عطا فرمائی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ یوسف علیہ السلام کو ہم تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر یا معاملات کے فہم اور سمجھ کا علم عطا فرمائیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پہ غالب ہوتا ہے. بھائیوں نے سمجھا کہ شاید کنویں میں پھینک کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ایک تدبیر کر رہا ہے کہ کس طرح کر کے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنانا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں. ولکن اکثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، فرمایا اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا، نکالا گیا، بیچا گیا، تو گویا اس وقت وہ بلوغت سے پہلے تھے، ابھی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچے تھے. اس سے پہلے جو ہے انہیں جو ہے وہ ڈالا گیا کنویں میں، مصر میں فروخت کیا گیا. جب وہ مصر میں وہاں رہ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولما بلغ اشدہ، جب اپنی سمجھداری کی عمر کو پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے انہیں حکمن اپنی طرف سے حکمت اور علم عطا فرمایا، یعنی نبوت عطا فرمائی. اور نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نیکاروں کو ہم اچھا بدلہ اور اچھا صلہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے اچھائی کا اچھا بدلہ دیتا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اب دوسروں کو اللہ تعالیٰ ایسے نبوت دیتا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو بھی ان کے نیک اعمال کے اچھے بدلے دیتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے اسی گھر میں، اور وہ اس کی بیوی بھی گھر میں تھی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته، اور پھسلایا اس عورت نے
جس کے وہ گھر میں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس کے بارے میں پھسلایا، بہکایا، برائی کی طرف میلان کیا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر دیے، دروازے بند کیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور آ کے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ لو آ جاؤ، یعنی میں تیرے لیے تیار ہوں، آ جاؤ، برائی کی دعوت دی۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، انہو بے شک میرا وہ رب ہے جس نے مجھے اچھی جگہ عطا فرمائی، ایک اچھا ٹھکانہ، ایک اچھا مرتبہ دیا ہے، یہ میں کیسے ایسا عمل کر سکتا ہوں؟ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انہو ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب نے مجھے ایک اچھا ٹھکانہ دیا ہے، ایک اچھی جگہ دی ہے، میں کوئی بے انصافی نہیں کر سکتا ہوں، کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، اس لیے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب انہو ربی، یہ یوسف علیہ السلام کا اشارہ کس طرف ہے؟ بے شک میرا وہ رب ہے۔ اب یہاں پہ اشارہ یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے یا کس طرف ہے؟ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں ایک مجازی رب مراد ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں اپنے جو غلام کا آقا ہوتا ہے اس کو بھی رب بول دیا جاتا تھا، مال والے کو بھی رب المال بول دیا جاتا ہے، گھر والے کو بھی رب الدار بول دیا جاتا ہے اضافت لگا کے، اور جو غلام کا آقا ہوتا ہے اس کے لیے بھی رب کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے جس نے خرید کے یہاں پہ ٹھہرایا ہے، جس کا میں غلام ہوں، اس نے مجھے عزت دی ہے، میں اس کی عزت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن زیادہ احسن رائے یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، بے شک میں کبھی اللہ کی نافرمانی کر کے ظالموں میں نہیں ہوتا ہوں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یعنی حالت کچھ ایسی تھی کہ ہمت بھی، کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ اور قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کے برہان اور دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے برہان پہ تھے، دلیل پہ تھے، نبوت پہ تھے، اس لیے انہوں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی حالات کچھ ایسے تھے کہ یوسف علیہ السلام بھی برائی کی طرف میلان ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، انسان کا کمال یہ ہے کہ برائی کا جذبہ ہوتے ہوئے ایک انسان برائی نہ کرے۔ اگر کسی انسان کے اندر ہے برائی کی کوئی لالچ ہی نہیں ہے، گناہ کے لیے اس کا کوئی ہیجان ہی نہیں ہے، کوئی اس کا جھکاؤ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ سے بچ رہا ہوں، تو یہ کس چیز کا کمال ہے؟ یہ تو کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ گناہ کے اسباب موجود ہوں، گناہ کی طرف رغبت موجود ہو، اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر اس گناہ کو چھوڑ دے، تو یہ کمال کا درجہ ہے، یہ کمال کا درجہ ہے۔ کمال کا درجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر کوئی ہیجان، کوئی ایسی کیفیت، کوئی ایسا جھکاؤ، کوئی ایسا میلان ہو ہی نہ، اور پھر کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں۔ ایک انسان 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، 24 گھنٹے، اور کہتا ہے میں اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں، تو یہ کیا کمال ہے؟ اس کے پاس یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے وہ دیکھے۔ کمال یہ ہے کہ ایک انسان بازار میں جا رہا ہے اور وہ کہے میں اپنے نظروں کی حفاظت کر کے گزرتا ہوں، کمال یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، یعنی اس طرف لپکی، اس طرف اپنے آپ کو بڑھایا،
اور یوسف علیہ السلام بھی کر لیتے اگر اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھا ہوتا. یعنی ہیجان کیفیت ان میں بھی آ سکتی تھی، وہ بھی ایک انسان تھے لیکن رب کی طرف سے برہان پہ تھے، نبوت پہ تھے، سمجھتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، اس لیے اس چیز سے باز رہے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، فرمایا اس طرح کر کے ہم یوسف علیہ السلام سے دور کرتے ہیں برائی کو اور بے حیائی کو. یعنی ہم نے انہیں دلائل دیے تھے، ہم نے انہیں برہان عطا فرمایا تھا. لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام سے سوء برائی کو اور والفحشاء اور بے حیائی کو ان سے دور کریں. انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے یوسف علیہ السلام. واستبق الباب، اب یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو وہ بھی دوڑی. وقدت قمیصہ من دبر، اور قدت اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، یعنی پیچھے سے پکڑنا چاہا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے عورت کے سردار اور عورت کے خامد کو دروازے کے پاس پایا. جیسے بھاگے یوسف علیہ السلام اور پیچھے جو ہے وہ بھاگی، دروازے پہ آ کے اس کے خامد کو پایا. اب پورا کا پورا قصہ چینج کر دیا عورت نے، اور فوراً فوری اپنا پمپرا بدل کے کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، قالت بول پڑی ما جزاء، کیا بدلہ کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، الا یہ کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا اسے دردناک کوئی سزا دے دی جائے. یہ بدلہ ہونا چاہیے کہ گویا کہ یہ کہنے لگی کہ حالات یہ ہیں کہ اس نوجوان نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، لہذا سزا یہ ہے کہ اس نوجوان کو جیل میں ڈالا جائے یا اسے سخت سزائیں دی جائیں. اب یوسف علیہ السلام نے وقتی طور پہ فوری اپنا دفاع کیا. قال ہی راودتنی عن نفسی، کہنے لگے ہی راودتنی عن نفسی، اسی عورت نے مجھے پھسلایا ہے، اسی عورت نے مجھے میرے نفس کو پھسلایا ہے، اسی نے مجھے ورغلایا ہے، میں مجرم نہیں ہوں. گویا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا میں مجرم نہیں ہوں، جرمدار یہ ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس عورت کے گھرانے میں سے، من اہلہا یعنی اس عورت کے رشتہ داروں میں سے، وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے ان کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی یوسف علیہ السلام کے حق میں. اب یہ گواہی دینے والا مشہور یہ کہ ایک شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا ہوا بچہ، اور اس نے جو ہے وہ یہ گواہی دی تھی، لیکن یہ کسی صحیح روایات سے یا کسی صحیح تاریخ کے سے یہ ثابت نہیں ہے. بات صحیح بات یہ ہے کہ ایک کوئی سمجھدار بندہ تھا جس نے یہ گواہی دی تھی، وہ کوئی بچہ نہیں تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ایک دودھ پیتے بچے نے بول کے یہ کہا تھا، نہیں، بلکہ کوئی سمجھدار تھا جو معاملات کو سمجھتا تھا. وہ اس سمجھدار نے سمجھایا اور یہ کہا کہ اب یہ اختلاف ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے اس نے کیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت نے کیا، لہٰذا اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب ڈائریکٹ جا کے اس غلام کے اوپر اٹیک کر دو، تھوڑا سا ماحول کو دیکھو. اور اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، ان کان قمیصہ، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہے، فصدقت، وہ سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. اچھا، کسی نے کہا ہے کہ آخر اس بیوی کی یہ گواہی دینے والے نے پہلے اپنے جملے میں اس عورت کو سچا کیوں کہا؟ پہلے جملے میں اس عورت کو سچا کہا اور دوسرے جملے میں اس عورت کو کاذب کہا اور یوسف علیہ السلام کو سچا کہا. سٹارٹنگ کے اندر ایسی بات کی کہ کہیں وہ فوری چپ نہ کرا دے. ہو سکتا تھا جیسے ہی وہ کہتا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے تو ہو سکتا تھپڑ مار کے چپ کرا دیتی. نہیں، کہا اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہے فصدقت، وہ سچ بول رہی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے.
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ۔ اب دیکھو یوسف کی قمیص اگر بیک سائڈ سے پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یاد رکھ لو فَكَذَبَتْ، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے، وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ دوڑے یوسف علیہ السلام، پیچھے سے اس نے قمیص پکڑی، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا یوسف علیہ السلام کے قمیص تو پیچھے سے پھٹی کھڑی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، کہا اے عورت، انہو من کیدکن، یہ تمہاری تدبیروں اور تمہارے مکر و فریب کا ہے حصہ ہے، ان کیدکن عظیم، تمہارا قید، تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، کہا کہ یہ تمہاری کوئی سازش ہے، یہ تمہارا کوئی مکر و فریب ہے، اور بے شک تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ کس کا مقولہ ہے؟ اس عورت کے خامد نے کہا ہے ان کیدکن عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس خامد کی بات کو نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا اپنا سٹیٹمنٹ بیان نہیں ہے کہ عورت کے اندر بہت بڑا مکر ہے۔ کچھ لوگوں نے جگہ جگہ دلیلیں بنا لیتے ہیں کہ اللہ نے عورت کے بارے میں کہا ہے ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ضرور ہے، لیکن ان کیدکن عظیم اللہ نے اپنا فرمان نہیں بلکہ اس عورت کے خامد کی بات کو نقل کیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی چیز پہ تبصرہ کرتے ہوئے، کسی بھی مضامین یا مضمون میں عورتوں کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ جملہ لکھ کر دلیل بنا لینا کہ عورتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری مکار ہیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ یعنی اس جملے کو دلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرو کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تمہیں دیکھا ہے، اور کہا کہ اس وجہ سے کہ تم تکثرن اللعن و تکفرن العشیہ، تم لعن طعن برا بھلا بہت کہتی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ ان دو کاموں کی وجہ سے جہنم میں میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہلو میں کمزوری ہو سکتی ہے، اور اس کمزوری سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کثرت سے کیا کرو۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ ان کیدکن عظیم، یہ اللہ رب العزت نے اس عورت کے خامد کی بات کو نقل کیا ہے جس نے کہا فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ پھر یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، یوسف اعرض عن هذا، یعنی یا یوسف، اے یوسف اس اب کے واقعے سے اعراض کیجئے، اس کو درگزر کر لیجئے، چھوڑ دیجئے اس واقعے کو، واستغفری لذنبکی، اور وہ بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگیے، واستغفری لذنبکی انکی کنت من الخاطئین، بے شک خطا کار اور غلطی پہ تو ہے، انکی کنت من الخاطئین، بے شک غلطی تیری ہے، خطا پہ تو ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ ایک بات سے میں نوٹ کر لیجئے، تاریخ اسلامی میں 3 واقعات ایسے ہیں کہ جن واقعات کے اندر اتنا کچھ جمع کیا گیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اتنا رطب و یابس، اتنا یعنی کچھ جمع کیا گیا کہ جن کے اندر جو ہے وہ کوئی سچائی جو ہے وہ شاید 1-2% ہو، اور تقریباً 90% یا 95% سب کا سب ادھر ادھر سے جمع کیا گیا، جس میں ایک واقعہ تاریخ کے اندر یوسف علیہ السلام کا ہے کہ اس کو داستان یوسف بنا کے، داستان عشق بنا کے زلیخا کے واقعات اور یوسف علیہ السلام کے واقعات کو اس طرح پیش کیا گیا جہاں سے اسرائیلی روایات سے اور ایسی چیزیں جمع کر گئیں
گویا کہ ایک ڈرامہ جیسے بنایا جاتا ہے، اس کے سین کریٹ کر کے اس طرح کر کے اس واقعے کو بنا دیا گیا ہے، جو کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بنایا گیا۔ دوسرا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسراء اور معراج کا واقعہ۔ اس اسراء اور معراج کے واقعے میں بھی اتنا کچھ ادھر ادھر سے جمع ہے کہ پتہ نہیں کون سی بات، کچھ ایسا تصور پیش کرنے کے لیے پیش کی گئی کہ جیسے ایک دنیا کے اندر ایک عاشق اور معشوق کا وصال ہوتا ہے، آپس میں کوئی ملاپ ہوتا ہے، اس انداز کا کوئی ملاپ ہے جو آسمان پہ جا کے ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو زمین کی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو اس انداز سے اس واقعے کو بنایا گیا ہے، اور جو کچھ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے اس حقیقت سے اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا واقعہ ہے تاریخ اسلام میں واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کے اندر بہت بڑا المیہ ہے، لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی محبوب چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے، مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے واقعات ہیں، جنگ بدر کا بڑا بڑا واقعہ۔ لیکن جو واقعہ کربلا پہ آ کے بیان کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے کوئی اس واقعے کو دور سے کھڑا ہو کے کوئی ویڈیو میں کیپچر کر رہا تھا، اور جیسے دل کے اندر بھی کوئی مائک لگائے ہوئے تھے، دل میں یہ خیال آیا اور یہ کر دیا اور وہ ہو گیا، اور اس طرح کر کے یہ واقعات جو ہے وہ مرتب کیے گئے ہیں۔ واقعہ کربلا میں اتنا کچھ جمع ہے، اتنا کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جتنا کچھ ہمیں محرم میں اس کے بارے میں سننے کو ملتا ہے۔ یہ تین واقعات، یوسف علیہ السلام کا، اسراء اور معراج کا، واقعہ کربلا میں ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں جو ہے لوگوں نے اکٹھی کی ہوتی ہیں، اور وہ قصہ کو لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا، اور اس واقعات کے اندر جو چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں بہت کم اس میں سے چیزیں حقیقت پہ ہوتی ہیں۔ بات چل رہی ہے ہماری یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ۔ جتنا قرآن مجید نے بیان کیا ہے اتنا ماننا میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے۔ اس سے آگے کی تفاصیل اگر حدیث میں موجود ہے تو ہم ماننی ہے، اور اگر حدیث میں موجود نہیں ہے تو باقی ہسٹری کی کتابوں سے، تاریخ اور یہود و نصارہ کی کتابوں سے باتیں نکال کے اس کو اس واقعے کے ساتھ جوڑنا یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک احکامات، اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ واضح و نصیحت کرنا ہے، اس لیے قرآن مجید نے وہ والے پہلو بیان کیے ہیں جن کا تعلق واضح و نصیحت سے ہے، وہ والے پہلو چھوڑ دیے ہیں جو جزئیات ہیں، اور جو جزئیات سے نکل کے جو ہے وہ باہر کی چیزیں ہیں، قرآن مجید نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ صرف وہ چیزیں بیان کی ہیں جن واقعات سے کسی نہ کسی طرح کے کوئی نہ کوئی سمجھانا مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام کو کہا گیا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس چیز کے بارے میں آپ اگنور کریں، اس چیز کو درگزر کریں، واستغفری لذنبک، اور اس بیوی کو کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، انک کنت من الخاطئین، بے شک غلطی کرنے والی تو ہے خطا کار۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اب یہ بات تو پھیل گئی، مصر میں پھیل گئی، عزیز کی بیوی تھی، اور بیوی کی کوئی بھی بات ہے تو بڑے لوگوں کی بات تو بڑی جلدی پھیل جاتی ہے، اور خاص طور پہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ اچھی باتیں نہیں پھیلتی، جو بری باتیں ہوتی ہیں نا وہ بڑی جلدی سے پھیلتی ہیں، اچھی باتیں نہیں پھیلتی ہیں۔ بری باتیں، یا اگر آپ کوئی جھوٹا واقعہ یا کوئی جھوٹی چیز لے کے آ جائیں، وہ فوری کو فوری پھیل رہی ہوتی، کہاں سے کہاں اس پہ جا کے آگ لگ جاتی ہے۔ اب یہ بات پھیلی مصر میں،
اب مصر کی جو دوسری عورتیں تھیں جو دربار میں آتی جاتی تھیں، محل میں آتی جاتی تھیں، وقال نسوۃ فی المدینہ، اب شہر کے اندر عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ عزیز کی بیوی نے ایک غلام کو پھسلایا، ایک غلام۔ اب ظاہر ہے کہ جب واقعہ دروازے پہنچا اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی تو گھر سے باہر تو خبر نکل گئی، نکلتی نکلتی آگے کہاں تک پہنچ گئی کہ شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ فتح ایک غلام کے ساتھ کسی کا فریفتہ ہو جانا یہ بہت ہی یعنی مشکل امر تھا اس معاشرے میں۔ غلام کو انتہائی گھٹیا سمجھا جاتا تھا کہ ایک غلام کے ساتھ فریفتہ ہو گئی، قد شغفها حبا، کہ وہ اس کی محبت میں گھری ہوئی ہے، گھر گئی ہے اس کی محبت میں۔ انا لنراها فی ضلال مبین، عورتیں کہنے لگی کہ ہم تو اس کے بارے میں بہت ہی برا خیال کرتی ہیں کہ وہ کتنی ہی برائی میں پڑی ہوئی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، اب بیوی نے جب سنا کہ عورتیں میرے بارے میں ایسی سی باتیں کر رہی ہیں، بمکرہن، ان کی باتوں کو، ارسلت الیہن، بلاوا بھیجا سب کی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ہر ایک عورت کے لیے بیٹھنے کے لیے ٹیک لگا کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، ٹیک والی جگہ کے جہاں وہ ٹیک لگا کے بیٹھیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کو ان میں سے چھری دی۔ سکین کہتے ہیں کاٹنے والی اس چھری کو، ہر ایک کو دی، ہر ایک کو کہا پکڑ لو، گویا کہ پھل پڑے ہوئے تھے سامنے پھلوں کو کاٹنے کے لیے۔ جب دیکھا کہ سب نے چھریاں اٹھا لی، سب ادھر تیار ہوگی کھانے کے لیے، اب یوسف علیہ السلام کو بلایا، وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، نکلو ان کے سامنے آؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، بڑا جانا، یہ تو بہت بڑی کوئی شخصیت ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بہت حسن عطا فرمایا تھا۔ وقطعن ایدیہن، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھی، اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کاٹ بیٹھی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، قلنا سب کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی قسم پہ بولا جاتا ہے، اللہ کی قسم۔ عورتیں یہ کہہ اٹھی کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، ایک انسان ہو کہ اتنا خوبصورت، ایک انسان ہو کہ ایسا لگنے والا ایک شخصیت نہیں۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا فرشتہ ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، بڑا ہی کریم فرشتہ ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، عظمت اور مقام والا۔ اب یہ نہیں مطلب تھا کہ یہ واقعتاً فرشتہ ہے اور یہ بشر نہیں ہے۔ جب کچھ لوگوں نے نا اس طرح کی باتوں سے بات کو پکڑتے ہیں، کہا ان عورتوں نے، دیکھو قرآن مجید نے کہا ہے ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، تو نبی بشر نہیں ہوتے۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ کہتے جاؤ یہ سورۃ یوسف میں دیکھو، آیت نمبر 31 میں اللہ نے نبی کے بارے میں کہا ہے ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ نہ آگے نہ پیچھے، نہ یہ کلام کس کے بارے میں، کن کے بارے میں، کیوں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی اپنے اس شکل و صورت، حیثیت، کیفیت میں یہ بہت بڑی شخصیت ہے، جیسے کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، کہا بیوی نے یہ ہے وہ، فذلکن یہ ہے وہ، الذی لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو، جس کے بارے میں مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی ہو، اپنے کسی غلام کے ساتھ فریفتہ ہو گئی، یہ ہے وہ۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلایا ہے، بہکایا ہے۔ اب عزیز مصر کی وہ بیوی اپنی پوری کی پوری اس میں برائی میں آ گئی اور اپنے گناہ کو اعلان کر دیا، پھسلایا ہے۔ فَاسْتَعْصَمَ، یہ خود بچ گیا ہے، عصمت اس نے پکڑی ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یہ میری بات نہیں مانے گا، اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا جسے میں حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، جیل میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اسے چھوٹوں میں
یعنی ذلیل لوگوں میں اسے جو ہے وہ کر دیا جائے گا اگر یہ میری بات نہ مانے، اگر یہ میری بات نہیں مانتا ہے، ہاں میں نے اس کو برائی کی طرف راغب کیا ہے لیکن اگر یہ نہیں مانے گا تو میں اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈلوا دوں گی یا چھوٹے ذلیل لوگوں میں اسے کروا دوں گی۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب السجن احب الی۔ ظاہر ہے کہ ایک بادشاہ کا محل ہو، ایک سردار اور بادشاہ کی بیوی ہو، تو کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کی بیوی کے پاس بادشاہ سے دگنی پاور ہوتی ہے، کسی بھی جو جرنیل کی بیوی ہوتی ہے وہ اس جرنل سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ عموماً معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بڑا گھر ہوتا ہے تو عورت اس سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا بنا لیتی، تو ظاہر محل تھا، کچھ نہ کچھ کر سکتی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا، کوئی سازش نہیں کی، بلکہ رب سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ جس بات کی طرف مجھے دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اللہ اس سے جیل مجھے بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ میں مرد ہوں، انسان ہوں، اگر تو ان کی سازش کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں خطرہ میں کہیں اس سازش میں پڑ نہ جاؤں، کہیں میں اس فن و فریب میں دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اللہ تو بچانے والا ہے، اللہ تو مجھے بچا سکتا ہے، میں اس طرف جھک سکتا ہوں، اگر میں ایسا ہو گیا تو وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے بچا لے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور اللہ تعالیٰ نے اس قید کو، اس سازش حرکت کو، اس کام کو دور کیا یوسف علیہ السلام سے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے کرنے والا۔ اور میرے بھائی اور میری بہن، گنہگار ہم میں سے کون نہیں ہے؟ ہر ایک گنہگار ہے، بہت سے گناہ ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم خود کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی رب سے یہ بھی دعا کر لیا کریں، اے اللہ تو بچا دے ہمیں، اے اللہ تو بچا دے ہمیں، تیرے علاوہ میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا ہے، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے اللہ میرے دل کو دین پہ ثابت رکھ لے۔ ہمارے دلوں کو بھی شیطان پھیرنے والا ہے، کتنا پھیرنے والا ہے؟ ایک دفعہ نہیں، بار بار، جسے خناس بولا گیا، من شر الوسواس الخناس۔ اور یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، جو پھیرنے والا ہوتا ہے، یہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھ لیجیے اپنے ارد گرد، کون مرد ہے یا کون عورت ہے جو مجھے راہ راست سے دور کرتا ہے یا دور کرتی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگی ہے، اللہ مجھے نیکی کے راستے پہ لگا دے، اے اللہ مجھے نیک راستے پہ لگا دے، اے اللہ مجھے نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھ لے، اے اللہ مجھے ایمان کی محبت عطا فرما، اے اللہ اگر تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا، اے اللہ تیری توفیق نہیں ملے گی، مجھ سے غلط کام ہو جائیں گے، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اللہ اکبر، یہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ ان واقعات کو ہمارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم بھی ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ فرمایا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات۔ قرآن مجید نے کہا ہے پھر جب ان یعنی باقی لوگوں کے سامنے اور ان سب لوگوں کے سامنے جب حالات ایسے آ گئے کہ تمام نشانیاں دیکھ لی کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بے گناہ ہیں لیکن ان کو بلا وجہ پھنسایا جا رہا ہے، تو یہ مصلحت سمجھی گئی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، کچھ ٹائم تک، کچھ ٹائم کے لیے جیل میں ڈال دو، بھیج دو جیل میں۔ اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ،
یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی سیم ٹائم پہ سیم وقت میں جیل میں ڈالے گئے۔ اب جیل کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ جیل میں کیا ہوتا ہے؟ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک بھلا انسان دیکھ کے، ایک سمجھدار جو ہوتا ہے نا انسان، اس کے چہرے سے سمجھداری چھلکتی ہوتی ہے، اس کے چہرے سے سمجھدار کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو دونوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے ایک نے کہا کہ انی ارانی، یعنی میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑتا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں سر پہ روٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں اور اس میں سے پرندے کھائے جا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، بتائیے ہمیں اس کی تعویل کیا ہے اس خواب کی۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین اچھے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، نہیں آپ بڑے اچھے انسان لگتے ہیں، ہمیں یہ ذرا اس خواب کی تعبیر تو بتائیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے فوری تعبیر نہیں بتائی، فوری مسئلہ نہیں بتایا۔ یہاں پہ ذرا وہ نوٹ کر لیں وہ لوگ جو علماء کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عالم صاحب سے بات پوچھی اور عالم نے اتنا مائنڈ کیا کہ ہمیں بات نہیں بتائی اور کہا کہ بعد میں بتاؤں گا، تو سمجھتے ہیں کہ عالم صاحب اتنا بڑا ہو گیا۔ نہیں، یاد رکھ لیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کسی وجہ سے ڈیلے کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو کوئی چیز آتی ہوتی ہے مسئلے کی، لیکن کوئی دوسری مصلحت حاوی ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی بات کسی دوسرے کی ہوتی ہے جہاں انسان مشغول ہوتا ہے، یا کسی وقت انسان جو ہے ایک مسئلے کے بارے میں کوئی اور ریسرچ کرنا چاہتا ہوتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، پھر میں اس کو بیان کروں۔ آگے سے یوسف علیہ السلام نے فوری نہیں بیان کر دیا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے، فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ کہا اے میرے بھائیو، جو تمہارے پاس کھانا آتا ہے نا، جو ہمیں کھانا ملتا ہے جیل میں، اس کھانے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا، اب ذرا میری اور باتیں سنو۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ، یعنی تھوڑا سا وقت کا صبر کرو، یہ جو کھانا آنے والا ہے، جو کھانا دیا جاتا ہے، اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور پھر اب اپنے مقصد کی طرف بڑھے، جو اصل مقصد تھا اس کو تعبیر کو لیٹ بتانے، فرمایا ذالک مما علمنی ربی۔ مت سمجھنا کہ میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لیتا ہوں، نہیں، یہ تعبیر جو میں بتاؤں گا یہ میرے رب نے جو مجھے علم دیا ہے اس میں سے ہے، اور میرے رب نے جو مجھے باتیں سمجھائی ہیں وہ یہ ہیں، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ایسے لوگوں کے دین کو چھوڑا ہے جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ، یعنی جو یہ میرے ساتھ محل میں دوسروں کو پوجا کرتے، میں نے اس منہج کو چھوڑا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا کہ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پوجتے ہیں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور وہ کافر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی ہے، اتبعت، میں منہج پہ چلا ہوں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دین پہ۔ اور وہ دین ہے کیا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، ہمارے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر بہت بڑا، وعلی الناس، اور تمام لوگوں پر بھی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ رب کے شکر گزار نہیں بنتے، رب کے شکر گزار نہیں بنتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید عطا فرمائی ہے، میں منہج ابراہیم،
منہج اسحاق منہج یعقوب علیہ السلام پہ چل رہا ہوں، اور وہ منہج یہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں بناتے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ گویا کہ ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ جب کوئی اچھائی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، جب کوئی بندہ آگے مسئلہ پوچھتا ہے نا، تو اگر ایک اپنی باتوں میں مسئلہ بتاتے بتاتے درمیان میں کوئی فائدے مند چیزیں بھی اس کو بتا دی جائیں جو ایکسٹرا ہوں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی بات تو صرف خواب کی تعبیر کی تھی، لیکن آگے اور فائدہ مند چیزیں بتا دی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق الہ، کیا متفرق کئی معبود بنانا یہ بہتر ہے، یا ایک معبود اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، سب پہ وہ جو ہے وہ زبردست ہے، طاقتور ہے، کیا وہ ایک معبود بنانا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، فرمایا نہیں تم عبادت کرتے ہو، لوگوں جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، تم عبادت نہیں کرتے اس کے علاوہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ چند ایک نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود اپنے پاس سے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، یہ میرا فلاں معبود ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں نہیں کرتا ہے، یہ فلاں ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ تم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ ما تعبدون من دونہ، اس اللہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے یہ نام بنائے ہوئے ہیں، یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بنائے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، فرمایا یاد رکھ لو اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی پوری کی پوری حکومت ہے، اللہ ہی صرف فرما روا ہے، اللہ ہی صرف حکومت کرنے والا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، مت عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یعنی لا الہ الا اللہ کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ پختہ اور مضبوط دین، یہ ہے اصل ہے، یہ اصل پختہ دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اب انہیں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کر دی، عقیدہ ان کا صحیح کیا، اب خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے ساتھیو تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو جو اس کا بادشاہ ہے، اس کو جا کے شراب پلائے گا، یعنی اس کے لیے جو اس کا نوکری ہوگی، جو اس کی جاب ہوگی اپنے بادشاہ کو، وہ جا کے پلائے گا، یہ خواب کی تعبیر ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے قیدی، فَيُسْلَبُ، اب جیل میں آیا ہے تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور اس طرح سولی پہ لٹکایا جائے گا کہ لٹکا رہے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر سے پرندے اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ خیال ہے، فیصلہ ہو چکا ہے جس کا تم پوچھ رہے ہو، یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو اس لیے پکڑے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، ایک نے زہر ڈالا تھا اور دوسرا صرف لے کے آیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ زہر ہے، تو جب بات تحقیق ہوئی تو جس کو پتہ نہیں تھا وہ تو چھوٹ گیا، اور جو زہر ڈالنے والا تھا اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر پہلے سے بتا دی، فرمایا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص کے لیے کہا جس کے بارے میں انہوں نے سمجھا کہ یہ تو نجات پا لے گا، یہ تو بچ جائے گا، یعنی اس نے تو واپس اپنے جاب پہ چلا جانا ہے، یہ بچ جائے گا، اس کو کہا اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا جا کے تذکرہ کرنا،
یعنی ایک قیدی ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا جا کے تذکرہ کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس شیطان نے اس قیدی کو اپنے بادشاہ کے پاس جا کے یوسف علیہ السلام کی یاد دلانا، بتانا، یہ شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ یعنی وہ قیدی بادشاہ کے پاس جا کے یہ نہیں یاد رکھ سکا کہ او خواب کی تعبیر جس نے جیل میں بتائی تھی وہ تو بڑا بھلا انسان ہے، اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، بادشاہ کے پاس یہ بات نہ کر سکا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام جیل میں کچھ سال، یوسف علیہ السلام جو 9 کے قریب بولا جاتا ہے، جو 3 سے لے کے 9 تک، یعنی 3 سال یا 4 سال یا 5 سال یا 6 سال یا 7 سال یا 8 سال، بعض کہتے ہیں کہ یہ 7 سال کی قید تھی، بعض نے اس کو 12 سال بھی کہا ہے، بعض نے 14 سال بھی کہا ہے، جبکہ بضع سنین ہے تو 9 سے کم ہے۔ اتنی دیر تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس کا کلام سے سیاق و سباق تو یہی ہے جو ترجمہ کیا کہ وہ شخص جس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام نے، وہ شخص جو ہے اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا تذکرہ اپنے مالک اور اپنے بادشاہ کے پاس جا کے کرنا، تو اس شخص کو شیطان نے بھلا دیا۔ یہ ایک ہے مطلب جو سیاق و سباق سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَأَنْسَاهُ اس سے مراد یوسف علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے رب کا ذکر کرنا بھلا دیا، کہ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو جو کہا کہ رب اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میری بے گناہی کی بات کرنا، یہ والی گویا کہ یوسف علیہ السلام نے جو اس قیدی کو اپنی مدد کے لیے، اپنی طرف سے بات کرنے کے لیے جو کہا ہے، یہ یوسف علیہ السلام نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی، اور شیطان نے یوسف علیہ السلام کو جو رب سے دعا کر کے رب سے نجات کر کے مانگنا تھا، وہ شیطان نے بات بھلا دی تھی۔ اب اس کی پیدائش میں، اس کے نتیجے میں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کو یاد کرنا اور صرف اللہ سے مدد لینا، اس لغزش کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام جیل میں پھر چند سال تک رہے۔ یہ دوسرا معنی کیا گیا ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ سے مراد یوسف علیہ السلام ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام نے قیدی کو کیوں کہا؟ اپنے رب سے کہتے، اب چونکہ قیدی کو کہہ بیٹھے ہیں، لہٰذا اللہ کا حکم ہوا کہ اب چند سال جیل میں ہی گزارو۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ راجع یہ ہے کہ پہلے والی بات زیادہ راجع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ دنیاوی اسباب اختیار کرنا کسی بھی معاملے میں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلطی پہ نہیں ہیں، لیکن دوسرا بندہ، آپ گنہگار، آپ کو جرم والا ثابت کرنے پہ تولا ہوا ہے، تو آپ کسی دوسرے سے مدد لے لیتے ہو، تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کا اس قیدی کو اپنی مدد کے لیے کہنا یہ کچھ جرم نہیں تھا، یہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا تھا، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ لہذا بہتر اور راجح بات یہی ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اس سے مراد وہ جیل کا قیدی ہے کہ اس کو شیطان نے بھلا دیا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ کے پاس۔ اور یہاں پہ لفظ رب اس آیت میں، یہ تمام ان جگہوں پہ یہ رب جو ہے اسی بادشاہ پہ، کیونکہ اس دور میں اپنے اس بادشاہ کو لفظ رب سے بولا جاتا تھا جس میں کوئی قباحت جو ہے وہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس بولی پہ کوئی جرح نہیں کی ہے یا اس کو برا نہیں کہا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا تھا اس دور میں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام اس کے نتیجے میں چند سال پھر جیل میں قید میں ہی گزارتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، یہاں تک یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کے واقعات اور آگے کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 42 نمبر آیت سے آگے 43 نمبر آیت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔